رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پھر یہاں ہمیں ایک عظیم حدیث کی شرح سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں اور اس کے اندر جو ہم دین کی باتیں سنیں ان پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. باتیں چل رہی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عظیم حدیث الدین و النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اس حدیث کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، الدین و النصیحہ، الدین و النصیحہ، الدین و النصیحہ. یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی ہماری کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا للہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ، ولی کتابہ، اس کی کتاب کے ساتھ، ولی رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کرام کے ساتھ، ولی عامتہم، اور عام لوگوں کے ساتھ تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے. اس سے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے اس حدیث کی شرح کے متعلق کافی باتیں پیش کی جا چکی ہیں. اس سے پہلے تقریباً 4 دروس اس حدیث کی شرح میں ہمارے گزر چکے ہیں. آج آخری جملہ اس حدیث کا جو ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ تمہاری خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ عام لوگوں میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، بلکہ اپنے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو عام لوگوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس میں بھی والدہ کا، ماں کا حق والدین سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جس طرح دنیا میں لاتی ہے، پرورش کرتی ہے اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ایک والد اس قدر برداشت نہیں کرتا. تو یہ باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی تھی کہ والدین کے کیا حقوق ہیں. اسی طرح ایک بچے کا اپنے والدین پر کیا حق ہے، ان باتوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا گیا تھا. والدین کے بعد ایک انسان کو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس سے سامنا کرنا رہتا ہے وہ ہے اس کی بیوی، اور بیوی کے لیے اس کا شوہر. اسی کے ساتھ اس کے سب سے زیادہ اوقات بیتتے ہیں. ایک شخص کی زندگی میں سب سے زیادہ وقت بیتتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ ایک انسان کا وقت بیتتا ہے. اس لیے شریعت نے اس معاملے میں خصوصی طور پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ ایک بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، اسی طرح شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، جان لو کہ تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، اسی طرح بیویوں پر تمہارے بہت سارے حقوق ہیں. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے رشتے میں
ایک دوسرے کے اوپر بہت سارے حقوق مرتب کیے ہیں. ان حقوق کی معرفت ضروری ہے اور پھر ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک عام اصول بیان کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا جائے گا. اگر کسی نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین کے پاس اس ظالم سے چھین کر مظلوم کو حق دیا جائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی سینگ والی بکری ہوگی، کسی بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سینگ والی بکری سے بھی اس ظلم کا بدلہ لے گا اور اس بغیر سینگ والی بکری کو اس کا حق دلائے گا. تو اگر دنیا میں کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آج میرے پاس طاقت ہے، اس وجہ سے مجھ پر کوئی نکیر کرنے والا اور مجھ پر کوئی حکومت کرنے والا یا مجھے سزا دینے والا نہیں ہے اور اپنی من مرضی میں جو کچھ چاہوں کر سکتا ہوں. اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہے. اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہر ایک کا جھگڑا، ہر ایک کا مقدمہ پیش کیا جائے گا اور اس دن ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا جائے گا. اس لیے ان حقوق کی معرفت بہت ضروری ہے اور معرفت حاصل کرنے کے بعد ہر ایک کو اس کا حق دیا جانا بھی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اس ضمن میں شوہر پر بیوی کے، یا بیوی پر پہلے بیان کر دیں اس کے بعد پھر شوہر کے بارے میں بیان کرتے ہیں. بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں یہ جاننا ضروری ہے. بیوی پر شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے. بیوی پر شوہر کا اس کا حق، پہلا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے. اطاعت کس بارے میں؟ معروف میں، منکر میں نہیں. کسی گناہ کے کام کا حکم دے تو ایسے احکام کی تعمیل جائز نہیں ہے، کہ جائے کہ ضروری ہو یا مستحب ہو، جائز نہیں ہے. ہمیشہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ معروف میں اطاعت کرنا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو. چاہے وہ مخلوق، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی حکمراں ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو، چاہے والد والدہ ہو، چاہے شوہری کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی تابعداری نہیں کی جائے گی. ہمیشہ معروف میں اطاعت کی جائے گی. تو بیوی پر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم حق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظیم حقه علیها. اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. اگر یہ جائز ہوتا کہ مخلوق کے لیے سجدہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. من عظیم حقہ علیہا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شوہر کا بہت بڑا حق رکھا ہے اپنی بیوی پر. یہ حدیث بالکل واضح ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک شوہر کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کی بیوی کے سامنے، چاہے وہ بیوی علم و فضل کے اندر اس سے کہیں زیادہ بلند کیوں نہ ہو، لیکن بنسبت شوہر ہونے کے اللہ رب العالمین نے اسے اس پر ایک درجہ عطا کیا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ مردوں کا بیویوں پر ایک درجہ ہے، ایک فضیلت ہے بحیثیت شوہر ہونے کے. تو بحیثیت شوہر ہونے کے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے. اطاعت کن چیزوں میں کرے؟ پہلی بات کہ جن چیزوں کا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کی اطاعت ضروری ہے، یا جو مستحب کے قبیل سے ہے ان چیزوں کی بھی اطاعت کرے. لیکن ایسی چیزیں جن کی اطاعت میں ایک بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت بہت شاق گزرے، تو ایسے معاملات کے اندر اگر عرف میں اسے نافرمانی تصور نہیں کیا جاتا تو بیوی اگر نہ مانے تو وہ نافرمان تصور نہیں کی جائے گی. مثلا کوئی شوہر کہے کہ مثلا کسی خاتون کو کسی خاص سبزی کی بہت زیادہ خواہش ہو، ٹھیک ہے، کسی خاص قسم کی مچھلی کی خواہش ہو، مثلا جھینگا کی خواہش ہو،
یا اور کوئی مچھلی ہے اس کی خواہش ہو، شوہر اس کو پریشان کرنے کے لیے کہے تم اسے نہیں کھا سکتی، ٹھیک ہے، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ایسے معاملات میں اگر بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے تو نافرمان تصور نہیں کی جائے گی، لیکن عموماً چاہیے کہ یہ آپسی رشتہ تفاہم کے ساتھ ہو، انڈرسٹینڈ دونوں کے درمیان ہو، تاکہ یہ زندگی کی گاڑی بہترین طریقے سے چلے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان کی سب سے زیادہ کوشش کس بارے میں ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے بعد، شرک کی طرف مائل کرنے کے بعد، سب سے زیادہ ایک شیطان کی کوشش ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے بارے میں۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کسی گھر کو اجاڑ دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان طلاق کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابلیس روزانہ رات کو اپنی مجلس سجاتا ہے اور دربار سجانے کے بعد اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آج تم نے کیا کوشش کی۔ اس طرح چیلے اپنے پورے دن کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، آج میں نے فلاں گناہ کروایا فلاں انسان سے، فلاں نیک بندے سے فلاں میں نے گناہ کروایا۔ ایک طرف سے ہر کوئی اپنی اپنی کارکردگی کا بیان کرتا ہے، ابلیس کسی سے خوش نہیں ہوتا، ہر ایک کے بارے میں کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دن بھر کوشش کی، لگا رہا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے کے لیے، یہاں تک کہ آخر میں جھگڑا کرا کے ان کے درمیان جدائی کر دی، طلاق ہو گئی، تو اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے کہ تم نے حقیقت میں ایک کام کیا ہے، تمہارا یہ کام حقیقت میں قابل تعریف اور قابل فخر ہے۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کس کام میں ہوتی ہے؟ اگر کوئی گھر اجڑ جائے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ ایک رشتے، اس کو میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں تفاہم کا معاملہ برتیں۔ شیطان ان دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوشش اسی کی ہے، اس کی ہمیشہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کو ابھارے ایک دوسرے کے خلاف، تاکہ لڑائی جھگڑے ہوں، گھر کے چین و سکون کو غارت کرے۔ اس لیے شیطان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، یہ زوجین کو، میاں بیوی کو، دونوں کو کوشش کرنی ہے، خصوصاً شوہر کو، اس لیے کہ شوہر کو یہ جو حق دیا گیا ہے اور بیوی کے اوپر اس کا یہ عظیم حق ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اس کو حکم دیا جاتا، تو یہ حق ایسے ہی نہیں ہے، یہ حق اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کی تخلیق میں جو صفت اس کے ذہن کی ڈالی ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی جو طاقت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر دی ہے، یہ عورتوں کے اندر نہیں ہے، وہ جذبات کے اندر بہہ جاتی ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے وہ اپنے شوہر کے خلاف اس قدر ہوتی ہے کہ زندگی بھر اس کے ساتھ اور دوبارہ راضی نہیں ہو سکتی، حالانکہ چند لمحات کے بعد ہی وہی اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے۔ تو یہ اس کی صفت ہے، مرد کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق دوسری، اس کے ذہن کو دوسری طرح بنایا ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کے بعد وہ کوئی فیصلہ لیتا ہے، اور عورت کے اندر جذبات کے اندر فیصلہ لینے کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک گھر کے اندر اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، بیوی کہنے لگی کہ کاش کہ میرے ہاتھ میں یہ طلاق کا معاملہ ہوتا تو آپ ابھی دیکھتے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتی۔ یہ غصے کے عالم میں انہوں نے کہا کہ چلو یہ حق جو میرا اللہ رب العالمین نے میرا دیا ہے، یہ میں اپنا حق تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں توکیل، طلاق کے بارے میں دوسرے کو وکیل بنانا، تملیک کرنا، اس کو تملیک کہتے ہیں یا توکیل کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن کوئی اس کا تجربہ نہ کرے۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تجربہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو کہا کہ چلو تمہیں اسی بات کی خواہش ہے نا اور افسوس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طلاق کا حق نہیں دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں یہ معاملہ نہیں رکھا ہے، میرے ہاتھ میں رکھا ہے، تو چلو جو اللہ رب العالمین نے مجھے حق دیا تھا، جس چیز کا مالک بنایا تھا، اس کا مالک میں تمہیں بنا دیتا ہوں۔ جیسے ہی مالک بنانا ہوا فوراً بیوی نے 3 طلاق دے دی، اسی لمحے فوراً۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح وہ کرے گی۔ اب عورت جذبات کے اندر بہہ جاتی ہے،
وہ یہ اقدام کرنے کے بعد سوچتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے عدالتوں کے اندر اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں، جھگڑے آتے ہیں اور کیسز آتے ہیں، وہ جج کے سامنے اصرار کرتی رہتی ہے کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، مجبور کر دیتی ہے، اور وہی شوہر جب اسے اصرار کے بعد طلاق دے دیتا ہے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ اس کی صفت ہے۔ تو فوراً اس صحابی نے جیسے ہی اسے مالک بنایا طلاق کا، اس خاتون نے اپنے شوہر کو 3 طلاق دے دی۔ یہ پریشان ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ان کے پاس پہنچے، بہت ڈانٹا پھٹکارا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک چیز کا مالک بنایا تھا، تم نے آخر یہ حق اسے دیا ہی کیوں؟ تو اس میں محل شاہد کیا ہے کہ عورتوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، ان معاملات کو وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے، جذبات میں بہہ جاتی ہیں، اس لیے ان کی اس طبیعت کا خیال کرنا شوہر کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اس طبیعت کا وہ خیال کرے۔ تو شوہر کے بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کن معاملات میں؟ جو شرعی معاملات ہیں، جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، یا جو مباح بھی ہے لیکن وہ معروف کے اندر ہے، جو اس کے دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے۔ مثلا کوئی ایسا کھانا کھاتی ہے جو اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اب شوہر اگر ناراضگی کا اظہار کرے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اس چیز سے بچے جو اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا بچوں کے لیے یا گھر کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ دوسرا حق ہے کہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتی تو شوہر کے حق میں خیانت کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اسے خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ تحریم کے آخر میں اللہ رب العالمین نے 2 خواتین کا تذکرہ کیا ہے، ایک مریم علیہ السلام اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس سیاق کو آپ پڑھیں قرآن کریم کی آیت کو، اس میں خیانت کا تذکرہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر کوئی یعنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتی تو گویا کہ شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ تو بیوی کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ شوہر کا حق ہے اس کے اوپر کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، بیوی کے اوپر ضروری ہے، تمہارا اپنی بیوی پر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر کو کوئی گندا نہ کرے، یعنی وہ عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ گھر کے اندر خاتون ہوتی ہے، وہ اگر چاہے تو شوہر کو کنگال بھی کر سکتی ہے، اور چاہے تو اس گھر کو سنوار سکتی ہے، اور معمولی بھی اگر تنخواہ ہو، معمولی آمدنی ہو تو اسی معمولی آمدنی کے اندر بھی بہترین طریقے سے گزارا کر سکتی ہے۔ یہ خاتون کے ہاتھ میں ہی پورے گھر کو ہینڈل کرنا رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے، شوہر کا اس کے اوپر حق ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر او تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ولا مالها بما یکرہ۔ یہ آخری جملہ جو ہے ولا تخالفہ فی نفسها ولا مالها بما یکرہ، شوہر جس چیز کو پسند نہیں کرتا اپنے نفس اور شوہر کے مال میں یا اپنے مال میں، یعنی جو گھر کے اندر مال ہے اس مال میں وہ مخالفت نہ کرے اپنے شوہر کی۔ تو مال کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح نفس اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھا حق ہے جب شوہر جنسی ضرورت کے لیے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے تو بغیر عذر کے وہ انکار نہ کرے۔
زوجین کے مابین جو عقد ہوا ہے یہ عقد اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور میاں بیوی کے حقوق میں یہ ایک عظیم حق ہے، اور بہت سارے گھر اس وجہ سے اجڑ جاتے ہیں کیونکہ زوجین اس حق کی رعایت نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ایک بیوی کو چاہیے، بلکہ اس بارے میں سخت وعید آئی ہوئی ہے، اور یہ وعید اس بات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنا عظیم حق ہے، اور اس حق کی پامالی کرنا کتنا عظیم جرم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے رسول قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی، والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، ایک خاتون اللہ رب العالمین کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ، اگر وہ تنور پر بھی ہو، کھانا بنا رہی ہو، اس وقت بھی اگر شوہر اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بلائے تو انکار نہ کرے۔ اسی طرح اور بھی ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ بغیر کسی عذر کے انکار کرے تو رات بھر، اور یہ شوہر رات بھر اس پر ناراض ہو کر گزار دے، تو اس خاتون پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس خاتون پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت عظیم حق ہے، اور اس حق کی پامالی بہت ہی سنگین جرم ہے اور سنگین گناہ ہے۔ اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے، بہت ساری خواتین اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ اس حق کے بارے میں خصوصاً کہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر کے کام کاج دیکھے اور شوہر کی خدمت کرے، گھر کے کام کاج دیکھے اور شوہر کی خدمت کرے، یہ بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے۔ کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں خدمت کیوں کروں گی، وہ ہماری خدمت کرے، دونوں برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں شوہر کو مکلف نہیں کیا ہے، لیکن بیوی کو مکلف کیا ہے کہ شوہر کی خدمت کرے معروف طریقے سے، اور یہی طریقہ رہا ہے ہر زمانے میں، یہاں تک کہ عہد رسالت میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں، کہ بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ مثلا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں شکایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول چکی پیستے ہوئے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اپنے شوہر کے گھر میں کام کاج میں مشغول رہتی ہے، اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اس لیے وہ طلب کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی خادمہ دے دیں تاکہ وہ ہماری کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، اور دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں جو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے جو تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، یعنی خادم سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ کے رسول ان دونوں کو کہتے ہیں کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ بیوی کو شوہر کے گھر میں جا کر کام کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے کام کاج کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنا کام کرتی ہو کیوں ہو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا بھی نہیں کہ میری بیٹی کو اس طرح آپ کام کیوں کراتے ہیں، یہ کام آپ کر لیں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ اس بات پر اللہ کے رسول نے ان کو ثابت رکھا کہ گھر کے کام کاج آپ دیکھتی رہیں جس طرح پہلے سے دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول نے اس کام سے منع نہیں کیا۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھی، وہ خود فرماتی ہیں کہ کنت اخدم الزبیر خدمت البیت، کہ میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے گھر کے کام کاج دیکھتی تھی۔ ان کا ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی بھی دیکھ بھالی میں کرتی تھی، رکھوالی میں ہی کرتی تھی، حالانکہ میرے لیے کافی مشکل ہوتا تھا یہ کام، اس کے باوجود میں یہ کام کرتی تھی۔
یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا، بہت زیادہ مجھے پریشانی ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کام کرتی رہتی تھی۔ تو یہی طریقہ رہا ہے سلف صالحین کا کہ وہ اس طرح اپنے شوہروں کے گھر میں جا کر ان کی خدمت کرتی ہیں اور گھر کے کام کاج دیکھتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ زاد المعاد کے اندر بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر ڈانٹا نہیں اور نہ کوئی اشارہ بھی کیا کہ یہ کام آپ کو دیکھنا چاہیے، اور بیوی کا یہ کام نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ یہ باقی رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں یہ بیوی کا کام ہے اور شوہر کے اوپر اس کا یہ حق ہے۔ یہ چند حقوق ہوئے، آخر میں ایک عظیم حق بیان کرنے کے بعد بیوی کے حقوق کی طرف آ رہا ہوں کہ شوہر کے اوپر بھی بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ آخری حق یہ بیان کرنا چاہوں گا میں کہ ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی شکر گزار رہے۔ یہ معاملہ اکثر گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ چاہے کتنا بھی شوہر رعایت کرے، فوراً بیویاں کیا کرتی ہیں؟ ناشکری پر اتر آتی ہیں اور زندگی بھر کے احسان کو بھول جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی اس گھر میں آنے کے بعد چین کی سانس نہیں لی۔ یہ ایک عام بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ خواتین کو دیکھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین جہنم میں سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بِكُفْرِهِنَّ، کفر کی وجہ سے۔ لفظ کفر کا اللہ کے رسول نے اطلاق کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ کفر ہمیشہ اس اہم اور عام معنی میں استعمال نہیں ہوتا جو لوگوں کے ذہن میں کفر کے تعلق سے جاتا ہے، یعنی دین اسلام سے خارج ہونا، اللہ رب العالمین کا انکار کرنا، اس معنی میں ہمیشہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کفر اکبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کفر اصغر کے لیے بھی، جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے اوپر بھی لفظ کفر کا اطلاق ہوتا ہے، ناشکری کرنے پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر لفظ کفر کا اطلاق کیا، کس پر؟ ناشکری پر۔ قیل یکفرن باللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتی ہے، یعنی کفر اکبر اس سے مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، اور ان کے احسان کو کیا کرتی ہے؟ ٹھکرا دیتی ہے، احسان کو بھول جاتی ہے۔ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، اگر زندگی بھر اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرتے رہو، احسان کرتے رہو، پھر بھی اگر کوئی برائی، کوئی ناپسندیدگی کی چیز تمہارے اندر دیکھے، فوراً کہہ پڑتی ہے کہ ہم نے کبھی آپ کے یہاں کوئی اچھی چیز پائی ہی نہیں۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد قطعاً نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی توہین کی جائے، جیسے کہ دشمنان اسلام اس طرح کی حدیثوں کو بیان کر کے کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی توہین کی ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام کا مقصد، اللہ کے رسول کا مقصد قطعاً اس نسل کی اور اس صنف کی توہین مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ شوہروں کو خبر کرنا کہ عورتیں کس طبیعت کی ہوتی ہیں، عورتیں کس طبیعت کی ہوتی ہیں، اس لیے اس بات پر صبر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کے اندر یہ چیز اللہ رب العالمین نے ان کی خلقت میں رکھی ہے کہ وہ ان کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہوتا ہے۔ خلقنا من ضلع، کہ وہ پیٹھ کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں۔ پیدا کرنے والا کون ہے ہم سب کا؟ اللہ رب العالمین۔ جس طرح آپ کوئی سامان خریدتے ہیں، کوئی موبائل خریدیں، تو آپ پائیں گے کہ کمپنی کی طرف سے اس چیز کے استعمال کرنے کے لیے گائیڈ لائنز ہوتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے گارنٹی ہوتی ہے اگر آپ نے اس طرح استعمال کیا تو، لیکن اس طرح کوئی استعمال نہ کرے۔ اب ایک موبائل خرید کے لایا، اسے پانی کے اندر ڈبو دیا، خراب ہو جانے کے بعد کمپنی کو واپس کرے کہ ابھی خریدا تھا ہم نے، دیکھیں خراب ہو گیا، تو کمپنی اسے واپس لے گی؟ اس لیے کہ آپ نے اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ جس طریقے سے کمپنی نے ہدایت جاری کی تھی استعمال کرنے کی، آپ نے اس طریقے سے اس کا استعمال نہیں کیا، اس لیے آپ کے اس شکایت کو کمپنی قبول نہیں کرے گی۔
تو جس طرح ایک کمپنی کوئی چیز تیار کرنے کے بعد گائیڈ لائن جاری کرتی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اس لیے حدیث بیان ہوئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایک مرد کو کیسے تعامل کرنا چاہیے، اس کی توہین کے لیے نہیں، وہ اس کی خلقت ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ اسی طرح پہلے سے ذہن بنا کے رکھے کہ اس کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو اس پر ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم ان کے ساتھ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہو تو بہترین زندگی اس کے ساتھ گزارو گے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ایک دم سیدھی ہو جائے وہ، تو سیدھی نہیں ہو سکتی لیکن ٹوٹ جائے گی، سیدھی تو نہیں ہو سکتی لیکن کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا ٹوٹنا حقیقت میں کیا ہے؟ طلاق ہے، دونوں کے درمیان جدائی ہے۔ اس لیے اگر فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجْ، کہ اگر اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو اور زندگی گزارنا چاہو تو بہترین طریقے سے تم اسی طرح زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اگر تم اسے سیدھا کرنے گئے تو سیدھا تو نہیں کر پاؤ گے، البتہ توڑ دو گے، اور توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے، تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے ایک گھر کو سدھارنے کے لیے، کہ کیسے گھر کے اندر امن و امان قائم رکھنا ہے، چین و سکون قائم رکھنا ہے، اور اس رشتے کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ایک دم اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ چلے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا ممکن نہیں ہو سکا تو کسی دوسرے گھر میں ممکن ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور عمر فاروق کون ہے جانتے ہیں نا؟ شیطان بھی جس سے گھبراتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان بھی جب دیکھ لیتا ہے کہ عمر فاروق اس راستے سے آ رہے ہیں تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی اور ان کی ہیبت تھی۔ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکے کے اندر ہمارا جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کے اندر شوہر کی مخالفت کرنے یا کسی بات کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن مدینے کی جو خواتین تھیں انصار کے یہاں، چونکہ ان کے نرمی ہے مزاج میں، تو جہاں شوہر تھوڑا نرم پڑا، یہ بیویوں کی صفت ہے، چڑھ دوڑے گی۔ تو خواتین جو انصار کی تھی مدینے کے اندر، ان کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی، ان کے باتوں کا الٹا جواب دیتی تھی۔ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس چیز کو دیکھا تو کیسے پتا چلا؟ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن سے شیطان بھی کانپتا تھا، کہ بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہوئی، میں نے کوئی بات کہی، فوراً پلٹ کر اس نے جواب دی۔ بڑا تعجب ہوا، اتنی ہمت، الٹا جواب، ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا مکے کے اندر۔ تو کہا کہ یہ کیا بات ہے، الٹا جواب دینے کی ہمت کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ تو فوراً فرماتی ہیں وہ کہ صرف میری بات نہیں ہے، اپنی بیٹی کی خبر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح وہ کرتی ہیں۔ وہ ایک دم گھبرا گئے، اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کرتی ہیں۔ فوراً گئے اپنی بیٹی کے پاس، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اس طرح مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو آپ پلٹ کر جواب دیتی ہیں۔ بالکل جواب دیتی ہیں، اور اللہ کے رسول آپ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے رسول نرم مزاج ہیں، اس چیز کو کوئی اللہ کے رسول مائنڈ نہیں کرتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو نصیحت کی کہ قطعاً بیٹی اس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ نہ کرنا، اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح قطعاً نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہیں تمہاری آخرت نہ برباد ہو جائے اور تم اس طرح گنہگار نہ ٹھہر جاؤ۔ اگر کسی چیز کی ضرورت بھی ہو تمہیں تو مجھ سے طلب کر لینا، لیکن اللہ کے رسول کو کسی معاملے میں پریشان نہ کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے اپنی بیٹی کے ساتھ اور اس گھر کی اصلاح کے لیے اور اس گھر کے اندر چین و سکون اور خوشی داخل کرنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں لگے ہاتھوں، یہ ضمنی طور پر۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ انبن ہو گئی نان نفقے کے تعلق سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول ناراض ہو کر قسم کھا لیا کہ میں 1 مہینے تک کیا کروں گا، تمہارے ساتھ اور نہیں ملوں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اپنے بالا خانے کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر جو دربان تھے وہ دروازے پر موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معاملہ ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حالانکہ اللہ کے رسول نے طلاق نہیں دی تھی،
صرف اللہ کے رسول نے قسم کھایا تھا کچھ دن تک، 1 مہینے تک جدائی کا، تو طلاق نہیں، اس کو ایلا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم گھبرائے ہوئے، اسی عالم میں جس حالت میں تھے، اپنے چادر کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہیں اور بالا خانے میں موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز میں کہا دربان سے کہ میرے لیے اجازت طلب کریں کہ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول سن رہے ہیں اور دربان اللہ کے رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے۔ جب کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے خاموش رہتے ہیں۔ پھر دوبارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کریں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دربان اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی اجازت جب اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ملتی، کوئی اشارہ نہیں ملتا، خاموش رہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہیں، شاید اللہ کے رسول کو لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی طرف سے آیا ہوں کوئی بات کرنے کے لیے۔ عموماً جیسے ہوتا ہے نا، کسی گھر میں اگر جھگڑا ہو جائے تو بیوی کے گھر والے آتے ہیں اپنی بیٹی کی طرف سے بات کرنے کے لیے، طرفداری کرنے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کہ ایسا نہ لگ رہا ہو کہ میں اپنی بیٹی کی طرف سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول اگر اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کی گردن مار دوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اجازت دو، ان کو بلاؤ۔ پھر عمر فاروق جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں بھی اس طرح اختلافات ہوتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کا گھرانہ اس طرح بشری تقاضوں سے خالی نہ رہا تو ہمارے گھروں میں اختلاف نہیں ہوں گے؟ یقیناً اختلاف ہوں گے، لیکن اصل یہی ہے کہ ایسے موقع پر ایک مرد کیسے اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اپنے آپ پر کنٹرول اس نے کر لیا تو یہ گھر بہت بہترین طریقے سے گزرے گا۔ ہمارے بعض اساتذہ فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر ایک شوہر کو بہرا ہو جانا چاہیے، ایسے موقع پر بہرا ہو جائے، کچھ بھی کسی بات کا جواب نہ دے، ایک دم بہرا ہو جائے، چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہے اس وقت وہ جواب نہ دے۔ وہی چند منٹوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد نرم پڑ جائے گی اور پھر وہی بعد میں آپ کے سامنے معذرت کرے گی کہ میں نے آپ کے حق میں اس طرح بہت کچھ کہا۔ تو پھر یہ گھر انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ کنٹرول میں آ جائے گا، نارمل ہو جائے گا اور زندگی بہترین طریقے سے چلے گی۔ تو یہ بہت بڑا حق ہے بیوی کے اوپر شوہر کا کہ وہ اس کے احسان کو نہ بھولے، اس کے احسان کو نہ بھولے اور شکر گزار رہے۔ یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر کہ وہ سب سے زیادہ جہنم میں ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس خاتون کو جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی چین و سکون اگر حاصل کرنا چاہے تو شوہر کی شکر گزار رہے، اسی طرح آخرت کے اندر بھی یہ شکر گزاری اسے جہنم سے بچانے والی ہے اور جنت کے اندر داخل کرنے والی ہے۔ اسی طرح یہ تو بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق ہوئی بیوی کے اوپر۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے یا کوئی خاتون اگر سن رہی ہوتی نہ سمجھے کہ صرف ہمارے ہی اوپر حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر رکھے ہیں، دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں اور اسی سے ایک گھر بہترین طریقے سے چلتا ہے، وہ جنت نشاں بن جاتا ہے، چین و سکون اور امن و شانتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں۔ جہاں شوہر کے اوپر بیوی کے یہ حقوق ہے، اسی طرح اس کے برعکس بیوی کے اوپر بھی شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اب دوسرا حصہ کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے اوپر۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنی نظر میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور یہ آسان نہیں ہے۔ ایک انسان پوری دنیا کے نزدیک بہتر ہوتا ہے، بیوی کو جا کے پوچھیں وہ سب سے برے ہیں، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر بہتر ہونے کی کوشش کرے، ایک مثالی شوہر بننے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے کوشش کرے، اس کے بعد بھی کوتاہی رہے گی
बशरी तकादे के नाहिए से कोताही का होना और पाया जाना यकीनी है, लेकिन असल यह है कि इस तरह की कोताही की तलाफी करने की कोशिश करे, इस्तिदराक करने की कोशिश करे, उसे दूर करने की कोशिश करे, उस पर जारी ना रहे, हट धर्मी ना करे, बल्कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसकी इस्लाह की कोशिश करे। जितनी जल्दी वो पलट आएगा और इस्लाह कर लेगा, उसका घर उतना ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से गुजरेगा, बच्चों की परवरिश बेहतरीन तरीके से होगी। लेकिन अगर दोनों अनानियत पर अड़े रहे, मैं नहीं कमजोर हूंगा, वो आए और खुद माजरत करे, तो इस तरह शैतान को मौका मिल जाता है, यहां तक कि शैतान कामयाब हो जाता है और ये घर उजड़ जाता है। और शैतान को इससे ज्यादा कभी किसी मामले में खुशी नहीं होती, जैसे कि शुरू में बयान किया गया। तो बीवी के हुकूक, पहला हक है बीवी का कि उसे महर अदा किया जाए, ये उसका बहुत बड़ा हक है। बहुत सारे शौहर क्या करते हैं, ये आज जहेज की लानत जो है, इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये पड़ा है कि बहुत सारे घरों में इसको पूरा करने के लिए लाखों में मोहर तय कर देते हैं, जो एक शौहर के लिए अदा करना मुमकिन ही नहीं होता। और इस वजह से पहले ही नीयत में रहती है कि इसे अदा नहीं करना है। चुनांचे उधार पता नहीं इस इलाके में है या नहीं है, ये लानत हमारे इलाकों में बहुत ज्यादा है। क्या करते हैं, शौहर की इस्तिताअत 30-40 हजार रुपये महर अदा करने की है और वो तय कर देते हैं 5 लाख 10 लाख रुपये। अब ये शौहर 5-10 लाख रुपये मोहर के तौर पर वो जिंदगी भर भी वो कोशिश करता रहे तो अदा नहीं कर पाएगा। पहले ही नीयत में होती है कि ये अदा नहीं करना है। क्या करना है, वफात के वक्त उस हालत में, मरजुल मौत की हालत में, गरगरे के हालत में बीवी से माफ करवाना है। ये जायज नहीं है, इस बारे में वईद आई हुई है। उस वक्त हकीकत में माफी नहीं होती है। मौत के वक्त जाकनी के आलम में कोई अगर शौहर कहे कि मुझे माफ कर दो, तो हकीकत में माफी नहीं होती है। इसलिए उतना ही आप मुतय्यन करें जितना आप अदा कर सकते हैं। ये हक है बीवी का, और इस हक को अगर कोई शख्स ही करे, क्या कहते हैं कि पामाली करे, अदा ना करे, तो ये जान ले कि ये हक क़यामत के दिन उसे अदा करना पड़ेगा। ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर हक को क़यामत के दिन तुम्हें अदा करना पड़ेगा। तो अगर दुनिया में उसने ये हक मार लिया है, तो ये ना समझे कि वो कमजोर है, कुछ नहीं कर पाई और मुझे ये नजात मिल गई और मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस हक को अदा करना पड़ेगा। दूसरा हक है कि उसके नान नफके और रिहाइश का बंदोबस्त करे। चाहे बीवी मालदार हो फिर भी, चाहे बीवी मालदार हो फिर भी असल जिम्मेदारी शौहर पर है। इल्ला है कि बीवी अगर अपनी तरफ से खर्च करे तो उसका एहसान है, उस पर वाजिब नहीं है, वाजिब शौहर के ऊपर है। यहां तक कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बाब बांधा है कि अगर कोई शौहर तंगदस्त हो, फकीर हो, कुछ भी उसके घर में ना हो, अगर वो शादीशुदा है, बीवी बच्चों वाला है, तो उसके ऊपर भी अपने बीवी बच्चों का खर्च और नानो नफका वाजिब है। और इसकी दलील इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने क्या बयान किया है, वो किताब उस्सियाम की मशहूर हदीस, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं हलाक हो गया। पूछते हैं कि क्यों? वो फरमाते हैं कि रोजे की हालत में मैंने हम बिस्तरी कर ली, अपनी बीवी के साथ जमा कर लिया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कफारा अदा करना पड़ेगा, गुलाम आजाद करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है गुलाम आजाद करने की, मैं इतना ताकत नहीं रखता इतनी मैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तब मुसलसल 2 महीने रोजे रखने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि मुझे इसकी भी ताकत नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, ये मेरे इस्तिताअत से बाहर है। तो फिर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि फिर 60 मिस्किन को खाना खिलाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे पास इसकी भी इस्तिताअत नहीं, मेरे पास 60 मिस्किन को खाना खिलाने की भी इस्तिताअत नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल अपने घर में जाते हैं और खजूर लाते हैं जो 60 मिस्किनों के लिए किफायत कर जाए, और कहते हैं कि ये खजूर लो और जाके मिस्किनों को खिला दो। उसके बाद वो साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इस पूरे कबीले में, पूरे इलाके में मुझसे बड़ा फकीर कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा फकीर हूं। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, यही महल शाहिद है कि जाओ खुद खाओ और अपने अहलो अयाल को खिलाओ। तो कोई फकीर शख्स हो, अगर उसके पास भी खाने का थोड़ा सा भी हो, तो उसी में से अपनी बीवी को देना है। तो ये उसके ऊपर वाजिबी हक है, नानो नफका बीवी के ऊपर वाजिब है, बीवी के लिए शौहर के ऊपर वाजिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअतिही व मन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह।
لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، کہ اللہ رب العالمین نے جسے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے حساب سے وہ اپنی بیوی پر، بال بچوں پر خرچ کرے۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس اللہ رب العالمین نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، اسے دیا ہے، لیکن وہ بخیلی کرتا ہے۔ جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ہر جگہ خرچ کرتا ہے لیکن بیوی بچوں پر نہیں، صدقات و خیرات کرنے میں بہت آگے، ہر سال حج کرتا ہے، اور اس طرح لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مال لٹاتا ہے، لیکن گھر میں جا کے پتا کریں تو وہاں پر سب سے بڑا بخیل بن جاتا ہے۔ وہاں بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر بعض لوگ، یہ جائز نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے اوپر اپنے مال کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے خرچ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اپنی وسعت کے حساب سے ضرور وہ خرچ کرے، یہ حکم ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کے رزق کے اندر تنگی ہے، یعنی تنگ دست ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو اپنی وسعت کے حساب سے جس قدر اس کی طاقت ہے وہ خرچ کرے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر بہت بخیل ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے شوہر بہت بخیل ہیں، مجھے اور میرے بچے کو جتنے مال کی، جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا دیتے نہیں ہیں، اس لیے میں کیا کرتی ہوں، اپنے شوہر کی لا علمی میں اس کے مال میں سے میں نکال لیتی ہوں، جس سے گھر کا خرچ چل سکے، میرا اور میرے بچوں کا خرچ چل سکے، لا علمی میں لے لیتی ہوں، تو کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہو جاؤں گی؟ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو معروف طریقے سے، یعنی حقیقت میں گھر کا خرچ چلانے کے لیے، ایسا نہیں کہ شوہر کو کنگال کرنے کے لیے، شوہر کو کنگال کرنے کے لیے نہیں، گھر کا خرچ معروف طریقے سے چلانے کے لیے۔ ایک بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کی استطاعت کتنی ہے، وہ کتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں، اس حساب سے اگر وہ شوہر خرچ نہیں کر رہا ہے، بخیلی کر رہا ہے، تو بیوی کے لیے جائز ہے کہ اس کے مال میں سے بغیر اس کی اطلاع کے، لا علمی میں اس کے مال میں سے لے لے اور گھر کے اندر خرچ کرے۔ ایسا نہیں کہ اب اس کے مال میں سے لے کر وہ پیسہ اڑا رہی ہے یا پھر وہ صدقات و خیرات کر رہی ہے اور شوہر کو کوئی علم نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن گھر کا خرچ چلانے کے لیے اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ لے سکتی ہے، اگر شوہر بخیلی کر رہا ہو تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا یعنی بہت بڑا مجمع تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے اوپر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے کپڑے کا اور ان کے کھانے کا بندوبست کرو، تو یہ شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ بیوی کے نان نفقے کا وہ بندوبست کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی کو دین کی تعلیم دے اور اللہ کی اطاعت کرنے میں اس کی مدد کرے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ بہت بڑا حق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، بلکہ کیا کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اگر کوئی شوہر صرف خود نماز روزے کرتا ہے لیکن گھر میں اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو نماز روزے کی تلقین نہیں کرتا، اس کے سامنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں روکتا نہیں، تو یہ اس کا گریبان پکڑیں گی قیامت کے دن کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے خود جاتے تھے لیکن ہمیں کبھی کہتے نہیں تھے۔ تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ بیوی کا یہ حق ادا کرے اور نیکی کے کاموں میں اس کا بہترین ساتھی بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تو اللہ کے رسول بہت زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حدیث کے اندر لفظ آتا ہے اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، لنگوٹی کس لیتے، راتوں کو جاگتے، بیدار رہتے، عبادت میں مشغول رہتے اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، خود نہیں صرف کرتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس نیکی کام کی طرف
ابھارتے، رغبت دیتے اور ان کی مدد کرتے۔ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ خود اپنے عبادت کے لیے تو بہت زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے، بیوی کو اتنا وقت ہی نہیں دیتے گھر کے اندر کہ وہ بھی عبادت کر لے، کچھ ہمیشہ ایسے کاموں میں مشغول رکھتی ہے کہ وہ بیچاری وہ صرف گھریلو کاموں میں مشغول رہ جاتی ہے۔ خصوصاً رمضان کے موقع پر ہر طرح کے ڈشیں وہ تیار کریں اور گھر کے اندر کچن کو ہی وہ سنبھالے رہے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے اس کے پاس، بندی کے پاس وقت ہے بیچاری کے پاس، اور نہ قیام اللیل کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کیا کرے، نیکی کے کاموں میں، نیک کاموں میں اس کی مدد کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ حق زوجیت کو ادا کرے۔ جس طرح ہم نے ابھی بیوی کے معاملے میں ذکر کیا، اسی طرح شوہر کے معاملے میں بھی ہے۔ یہ حق جو ہے یہ مشترک حق ہے۔ جس طرح ایک شوہر کو جنسی ضرورت ہے، اسی طرح ایک بیوی کی بھی یہ جسمانی ضرورت ہے کہ اس کی اس خواہش کو ایک شوہر شرعی طریقے سے پورا کرے اور بغیر کسی شرعی سبب کے اس کے بستر کو الگ نہ کرے، بغیر کسی شرعی سبب کے۔ ہاں اگر کوئی شرعی سبب پایا جائے تو پھر اس کے بستر کو الگ کر سکتا ہے، اس کے بستر سے دوری اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرعی سبب نہ ہو، گرچہ وہ عبادت کے اندر ہی گزارے اپنے اوقات کو اور بیوی کا حق ادا نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ درس میں ایک حدیث گزری تھی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا انہیں، یہ واقعہ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، روزانہ روزہ رکھتے اور رات کو قیام اللیل میں گزار دیتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے قرآن ختم کرتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا، کل لیلہ، روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ یہ ان کی عبادت کا عالم تھا۔ ان کے والد نے جب دیکھا کہ بیٹا راتوں رات عبادت میں مشغول رہتا ہے تو شادی دے دی، نکاح کرا دی بیٹے کی۔ بعد میں جا کر بہو سے پوچھا کہ کیسے شوہر ہیں، تو کیا جواب دیا اس خاتون نے کہ بہت اچھے شوہر ہیں، انتہائی نیک، پرہیزگار، متقی ہے، لیکن آخر میں ایک شکایت کر دی کہ میرے بستر پر نہیں آتے۔ ان کے والد نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے نکاح کرایا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کو جا کے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اس طریقے سے عبادت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہر ایک کو، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا، تمہارے اپنے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تو ان تمام حقوق کو پورا کرو۔ اسی طرح سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کیسے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے، روزانہ روزے میں مشغول رہتے، اس طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کی کہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا اور بہت سارے لوگوں کا تمہارے اوپر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اس لیے ہر ایک کا حق تم ادا کرو۔ تو یہ بیوی کا حق ہے، جسمانی اور جنسی حق ہے، بہت بڑا یہ حق ہے۔ اگر کوئی شوہر بھی یہ حق پورا نہیں کرتا تو یہ حق تلفی کر رہا ہے اور اس کے متعلق اسے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اگر اس حق کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور اس کے زبان کی تلخی پر صبر کرے۔ جیسے کہ ابھی بیوی کے حقوق کے تعلق سے اس چیز کا بیان آیا ہے کہ وہ اسی طبیعت کی ہوتی ہے، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہ نکالے۔ بعض شوہر، اللہ ان کو ہدایت دے، اپنی بیویوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بلکہ جاسوسی تک کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ بعض شوہر کیا کرتے ہیں، جاسوسی تک کرتے ہیں، اچانک گھر میں داخل ہوں گے بیوی کی خبر گیری کرنے کے لیے کہ دیکھیں وہ غیر موجودگی میں کیا کرتی ہیں۔ شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ بدگمانی پالتے ہیں بہت سارے شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے، اور ہمیشہ شک کی مزاج کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کیریکٹر کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک الرجل اہلہ لیلا یتخونہم او یلتمس عثراتہم۔ کسی شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول منع فرماتے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول منع فرماتے تھے کوئی شوہر رات کو اپنی بیوی کے پاس جائے، باہر سے آ رہا ہے سفر سے واپس اپنے گھر میں، تو رات کو اچانک بیوی کے پاس جانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ پہلے خبر کر دے کہ میں آ رہا ہوں، پہلے خبر کر دے کہ آج فلاں رات میں پہنچ رہا ہوں۔
اور اسی طرح او یلتمسا اثراتہم، ان کی غلطیوں کے پیچھے پڑے رہنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. تو یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے شوہر شکی مزاج کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شک کی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتے ہیں یا لعان تک کر ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ کسی شوہر کے لیے اپنی بیوی کے بستر کو الگ کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس کے نفس کے اندر خیانت کرے، عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرے. اگر وہ عزت و آبرو کے اندر خیانت کرتی ہے تو پھر اس کا بستر یہ الگ کر سکتا ہے اور اس طور پر مار سکتا ہے جو ظاہر نہ ہو. وہ بھی نہیں کہ ایک دم جانور کی طرح مارے، بلکہ اس وقت مارنے کی اجازت ہے اگر وہ خیانت کر رہی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر رہی ہے. مار سکتا ہے لیکن کتنا؟ جو ظاہر نہ ہو. بہت سارے شوہر اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بہت افسوسناک صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ لیان تک پر اتر جاتے ہیں. لیان جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ لیان کہتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے اجنبی مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، تو اس موقع پر شوہر کے لیے جائز ہے کہ اور بیوی انکار کرے اور اس کے پاس کوئی گواہی نہ ہو. شریعت نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اگر کسی کو کوئی زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اگر الزام لگا رہا ہے تو اس کے پاس کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 4 گواہ ہونے چاہیے. اگر یہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ خود اس پر کوڑے لگیں گے تہمت لگانے کے لیے. مان لیجیے کہ کسی کے پاس 3 گواہ ہے، بس چوتھا گواہ نہیں مل رہا ہے، صرف 3 گواہ اس کے تیار ہو سکے اور انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے. جا کر مقدمہ انہوں نے دائر کیا کہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا زنا کرتے ہوئے. کہاں تمہارے پاس گواہ ہیں؟ 4 گواہ. 3 گواہ پیش کر سکا، چوتھا گواہ نہیں لا سکا. تو انہی لوگوں پر جنہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا تہمت کی کیا کہتے ہیں ان کے اوپر حد نافذ کی جائے گی اور ان کو کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے اس طرح سے نہ کرتی ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. تو شریعت نے اس معاملے میں، صرف شوہر کے معاملے میں، کس دوسرے معاملے میں نہیں، شوہر کے معاملے میں شریعت نے لعان کی گنجائش رکھی ہے. اور قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، قرآن کے اندر لعان کا پورا مسئلہ بیان ہوا ہے. مختصراً یہ سن لیں کہ کس وقت جائز ہے لعان کرنا. بعض شوہر کیا کرتے ہیں؟ شک کی بنا پر لعان میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اس کے لیے حرام ہوتا ہے لعان کرنا اور وہ لعان کر ڈالتے ہیں. لعان صرف ایک صورت میں جائز، یہ واجب ہے. صرف ایک صورت میں لعان واجب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری گنجائش نہیں رہتی شوہر کے پاس. وہ کون سی صورت ہے؟ کہ اگر کسی شوہر نے حالت طہر میں، یعنی بیوی حیض سے پاک ہوئی، مینس سے ابھی پاک ہوئی ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کیا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ لیا اور اس کے ساتھ وہ الگ ہو گیا، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، یہاں تک کہ وہ بیوی حاملہ ہو گئی. اب یہ یقین ہے نا کہ یہ حمل اس کا نہیں ہے، یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یقینی ہے. اس لیے کہ جب وہ پاک ہوئی ہے، پاک ہونے کے بعد اس نے اس سے ہم بستری نہیں کی، اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے زنا کرتے ہوئے، اور یہ بیوی حاملہ بھی ہو گئی، اس کو چھوڑ دیا، اس نے ایک بار بھی ہم بستری نہیں کی ہے. تو اب یہ یقین ہے کہ یہ بچہ اس کا اپنا نہیں ہے. اب اگر یہ خاموش رہے تو اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس بچے کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اسی شوہر کی طرف کی جائے گی نا. یہی شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی بیوی شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ بچہ زنا کا ہے، اس بچے کی نسبت شوہر کی طرف کی جائے گی. یہی شریعت کا اصول ہے، الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ جو ہے وہ فراش کے لیے ہے، یعنی جس کی وہ بیوی ہے، اس شوہر کی طرف اس بچے کی نسبت کی جائے گی. اور جو زانی ہے، زانی کو کیا ملے گا؟ پتھر ملے گا. وللعاہر الحجر، زانی کو صرف پتھر ملے گا. جب تک وہ اس کی بیوی ہے، بچے کی نسبت شوہر کی طرف کی جائے گی. اب یہ شوہر اگر خاموش رہتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا کہ میرا یہ بچہ ہے، تو بچے کی جھوٹی نسبت اس کی طرف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور حدیث کے اندر وعید آئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص
کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے کہ میرا فلاں باپ ہے، یا کوئی اپنے لیے جائز قرار دیتا ہے کسی ایسے شخص کو اپنی طرف منسوب کرنا جو حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کی طرف وہ بیٹا منسوب ہو رہا ہے کہ فلاں کا بیٹا، اور حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کو اس نے جائز قرار دیا کہ منسوب ہوتا رہے وہ میری طرف، تو اس کے اوپر جہنم، اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم کی وعید آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب اس شوہر پر واجب ہے کہ وہ لعان کرے، اگر بیوی اقرار نہیں کرتی ہے۔ اگر بیوی اقرار کر لے تو ظاہر سی بات ہے لعان کی ضرورت نہیں ہے، بیوی اگر اقرار کر لے تو اسے رجم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اگر وہ انکار کر دے اور یہ شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، اور بیوی کہہ رہے نہیں میں پاک دامن ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں نے زنا نہیں کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ انکار کر رہی ہے اور یہ الزام لگا رہا ہے، دونوں میں سے ایک ہی سچ ہو سکتا ہے، دونوں سچ نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے موقع پر شوہر پر واجب ہے کہ لعان کرے، اور لعان کے ذریعے وہ کیا کرے، اس بیوی کو اپنے سے جدا کر دے اور اس بچے کی نسبت اپنی طرف ہونے سے روک دے، صرف اس صورت میں واجب ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو، مثلا کسی ایسے طہر میں اس نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا جس طہر میں خود اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ احتمال ہے کہ یہ بیٹا، یہ بچہ اس کا بھی ہو سکتا ہے اور زانی کا بھی ہو سکتا ہے، یقینی نہیں ہے نا، تو ایسے موقع پر مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ایسے موقع پر مستحب ہے کہ یہ شوہر اپنی بیوی کو کیا کرے، لعان کر کے اپنے سے الگ کر دے اور اس بچے کو نفی کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو صورت ہو گئی، ایک صورت میں واجب اور دوسری صورت میں کیا ہے، مستحب ہے۔ تیسری صورت ہے کہ مکروہ ہے۔ مکروہ کب ہے؟ جب ظن غالب ہو کہ میری بیوی نے فلاں اجنبی کے ساتھ کیا کیا ہے، زنا کیا ہے، جب ظن غالب ہو۔ مثلا کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور جیسے ہی وہ داخل ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اجنبی مرد اس کے گھر سے نکل رہا ہے، اس کے روم سے نکل رہا ہے، اور بیوی کو دیکھا کہ وہ برہنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ظن غالب ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، زنا کیا ہے، اور پہلے سے اس کے اوپر شک رہا ہو کہ اس طرح یہ میرے پیٹھ پیچھے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نا، تو ایسے موقع پر ظن غالب ہی ہے، یقین نہیں ہے، ایسے موقع پر صرف ظن غالب کی بنا پر لعان میں داخل ہو جانا مکروہ ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بلکہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ ہاں تو ظن غالب ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس حالت میں اس نے دیکھا جا کے، اب تو اس بیوی کے ساتھ وہ کیسے رہ سکتا ہے اگر مکروہ ہے تو میرے بھائیو یہاں پر اس شوہر کے پاس دوسرا بھی آپشن ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور جدا کر دے اپنے آپ سے، طلاق دے کر بھی تو جدا کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ لعان ہی کرے، لیکن پہلی صورت میں جس میں ہم نے واجب کہا تھا اس بچے کی نسبت اس کی طرف ہوگی، اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں بچے کی نسبت کا معاملہ نہیں ہے، اس بیوی کو کیا کرے، وہ طلاق دے کے اپنے سے جدا کر دے، ظن غالب ہے، فقط دیکھا بھی نہیں اپنی آنکھوں سے، وہاں دیکھ لیا تھا اپنی آنکھوں سے، یقین تھا زنا کے اوپر، تو یہ ہے مکروہ والی صورت۔ اور اس کے علاوہ جو بھی صورت ہو اگر کوئی لعان میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہے، حرام ہے، جیسے شک کی بنیاد پر لعان کرنا، صرف شک ہے، نہ کبھی دیکھا ہے اس طرح اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو گھر سے نکلتے ہوئے، مثلا بچہ ہوا اور بچے کی شکل و صورت کسی دوسرے کے ساتھ مل رہی ہے، اب اس کے دل کے اندر شکل داخل ہو گیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، کسی دوسرے کا ہے، اور اس بنا پر کیا کیا، وہ لعان کے اندر داخل ہو گیا، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیوی کا حق ہے کہ بیوی کی غلطیوں کے پیچھے پڑا نہ رہے، جاسوسی نہ کرے، اس طرح جو لوگ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے کہ ایسے گھر ٹکتے نہیں ہیں، ایسے گھر بہت جلدی اجڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے شوہروں کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ کبھی بھی اس طرح وہ اپنے گھر کو نہ اجاڑے۔ وقت کافی ہو چکا، آخر میں صرف دو چار چیزیں نکات کی شکل میں بیان کر دوں چونکہ یہ آخری درس ہے اس معاملے میں۔ اللہ کے تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ حسن سلوک کرے، عمومی طور پر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر کے اندر بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اذان اگر ہو جاتی تو پھر اس وقت اللہ کے رسول نماز کے لیے نکل جاتے۔ بعض شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ کچن کا کام اگر میں نے تھوڑا کر دیا تو میری
مردانگی ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے کوئی عزت کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے الفت و محبت بڑھتی ہے۔ اگر گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کام کرنے والا خادم خادمہ نہیں ہے تو ایک خاتون کے لیے گھر کے تمام کام کاج کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے حتی الامکان چاہیے شوہر کو کہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب خدمت الرجل فی اہلی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہے کہ کسی شوہر کا اپنی بیوی کی خدمت کرنا۔ آج کل اگر اس طرح کے جملے استعمال کیا ہے تو کیا کریں گے لوگ؟ الزام دیں گے کہ زن مرید ہیں اور پتہ نہیں جورو کا غلام اور کیا کیا کہنے لگیں گے۔ حالانکہ سلف صالحین کا یہ اسوہ نہیں رہا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ کاملہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ تو یہ چند اہم حقوق تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان حقوق کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر امن و شانتی اور چین و سکون کو برقرار رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے اچھے پارٹنر اور مثالی شوہر اور مثالی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد